میں ایک جگہ دعوت پر بلایا گیا. تصویریں جو آج دور جو ہے نا وہ تصویروں کا ہے، تصویری اور کاغذی شعر زیادہ ہیں. پہلے کہا جاتا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال. معاف کیجیے گا مجھے تھوڑا، میں نے پہلے آپ سے اقرار لے لیا تھا کہ میں عوامی خطیب ہوں. جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں، ان کی تصویریں بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈل رہی ہیں، اور پھر اس پہ کمنٹس چل رہے ہیں. اس پہ پھر بھائی اللہ کی خاطر کام کیا تو اسے میڈیا میں کیوں ڈال دو؟ پاؤ نا کام بتانا، دکھانا، ڈھول پیٹنا. جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، اور جب اس کو دے دیں گے تو پھر وہ ایسا مشہور کرے گا کہ شہرت سنبھلے گی نہیں. واقعی میں ان اپنے بچوں کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کے حوالے کام کر دیا نا، پھر وہ ایسا مشہور کرے گا کہ شہرت سنبھلے گی نہیں. ان چیزوں سے کوئی آدمی بڑا نہیں بنتا. بڑا بنتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار اور خلوص اور سچائی کے ساتھ جینے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال. اللہ کو کرنے دینا کوئی کام، سارے کام ہم ہی کریں گے. رزق اللہ نے کہا میں دوں گا، ہم ڈھونڈنے نکل آئے. عزت اس نے کہا میں دوں گا، ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں. گاڑی بڑی ہوگی تو عزت، کپڑے مہنگے ہوں گے تو عزت. اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ گاڑی بڑی ہوگی تو عزت ہو. اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ کلف کے کپڑے پہنو گے تو زیادہ عزت والے ہو گئے. بعض اوقات تو لوگ کلف کے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، کپڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ خود بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. کپڑوں نے اس کو بہکا دیا، یہ کپڑے کے بہکامے میں آ گیا. یعنی بے جان چیز اسے دھوکہ دے رہی ہے، تو اور کیا اس کو کون سنبھالے گا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، آج تک مجھ علی کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا. ولا لبس علی، اور کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے، اور علی نے اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا. تو یہ گاڑیاں، یہ کپڑے، یہ بڑے بڑے مہنگے مکانات، یہ ہمیں دھوکہ نہ دیں، بس اس کا خیال. ان کی وجہ سے ہم کہیں اپنے آپ کو بھولانا. 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو. مہنگے مکان میں رہو، بنگلے میں، کوٹھی میں، محل میں رہو، مگر جھگی میں رہنے والے کو انسان مانو. بس اگر میں اس انداز سے دنیا کو اپناؤں گا تو یہ وہ دنیا جو اللہ نے مومن کے لیے بنائی. دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے دنیا نہیں بنائی اللہ نے. لیکن مومن ذرا بہک جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کے لیے بناؤں. دنیا مومن کے لیے بنی ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں بنا. توجہ کر لی. تو ہم ایک جگہ گئے کھانا کھانے کے لیے، تصویریں وائرل ہو گئی. عجیب فلاں جگہ کھانا کھا کے. اچھا کچھ چھپی ہوئی بات تھی نہیں، جیسے جاتے ہیں ایک جگہ اور چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ فلاں جگہ کھانا کھا کے ہیں، فلاں صاحب کے ہاں جی کھانا کھا کے. کہہ لیں وہ تو رشوت کھاتے ہیں، وہ تو رشوت لیتے ہیں. آپ ان کے گھر چلے گئے، رشوت خور آدمی کے گھر. میں نے کہا جی تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں تنخواہ تو 1 لاکھ روپے ہے، مگر رشوت 4 لاکھ. گھر کا خرچہ ان کا 5 لاکھ کا ہے، تو 1 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہوگی، باقی رشوت. تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھا کے آیا ہوں. بھائی کسی میں کوئی اچھائی بھی ہوگی. میں سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، شیعوں میں کوئی اچھائی بھی ہے، تم اچھائی دیکھو بس. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور شیعہ بچوں سے کہتا ہوں سنیوں میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، تم اچھائی دیکھو. برائی دیکھنے والی آنکھیں بند کر لو، صرف اچھا اچھا دیکھو. یہ ہے سیرت مصطفیٰ پہ عمل. اگر 1 سال تک شیعہ سنی مل کر اچھائیوں کو فروغ دیں اور برائیوں سے آنکھیں بند کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پاکستان کا رنگ بدل جائے گا. ویسے ہی پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لگائے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے. تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. کردار کے چھوٹے لوگ، حیثیت کے کمزور لوگ، حسب و نسب سے دور لوگ اگر تشیع کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کی قابلیت ان میں نہیں. ایک جنگ میں مولا نے تلوار نکالی، کچھ لوگوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک شخص آگے آ گیا. اس نے ایک دم دیکھا تو علی تھے، اسے خیال ہی نہیں تھا کہ علی ہیں. جیسے ہی مولا کو دیکھا تو کپڑے اتارنے لگا. مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں علی اس پہ تلوار چلایا. علی سے لڑنے کے لیے کوئی مرد آئے. ابھی تو پاکستان میں ہم شیعوں کے کچھ اخلاقیات بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا کردار بہت اچھا نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے. ایک اکثر مجلسوں میں شیعہ ہو رہے ہیں بچے، تو میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں تو 2 4 5 کھڑے ہو جاتے ہیں جی میں شیعہ ہوں چاہتا ہوں. تو میں اس سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں بھائی ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہوتا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے، سیدھی بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو. تو وہ جب کہتا ہے نا کہ میں محبت علی میں شیعہ ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں ہاں یہ وجہ صحیح ہے، مولا علی کی وجہ شیعہ بننا. ہماری وجہ ہمارا حال اچھا نہیں ہے. تم پھر کہو گے جی یہ تو ایسے نکلے، تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہیں. اور ابھی تو ہمارا حال اچھا نہیں ہے کہ ہمارا دشمن پریشان ہے.
میں ناراض کر کے منانا بھی جانتا ہوں. تھوڑی دیر آپ ناراض ہوئے, صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بھائی اس سے اچھی اور بلند صلوات. ابھی تو ہمارا حال اچھا نہیں ہے تو ہمارا دشمن پریشان ہے. اگر ہمارا کردار اور بہتر ہو گیا تو ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا. ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. یہ انہیں خبردار, اپنا دشمن کسی کو نہیں مانو. سنی تو ہماری جان ہے, سنی بھائی نہیں ہے, ہماری جان ہے. بھائی دو ہوتے ہیں, جان ایک ہی ہوتی. اور پیار بڑھائیے. میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں, علاقے کے سنیوں کے گھر میں, علاقے کے سنی علماء کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے جایا کرو, گلدستہ لے کے جایا کرو, اور بتا کے جایا کرو کہ میں شیعہ ہوں. ہاں, سینہ ٹھوک کے کہو شیعہ ہوں, گردن اکڑا کے کہو کہ میں شیعہ ہوں. اگر اللہ کا بھی تکبر کرنے کی اجازت دے گا تو علی کے نام پہ دے گا. جی, ہمیں کوئی پشیمانی ندامت نہیں ہے, بلکہ فخر ہے, عزت ہے کہ ہمارے لبوں پہ, ہماری زبان پہ مولا علی کا نام. تو شیعہ بچے ایسا کر لیں. اور سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دوں. کتنے ہیں سنی؟ ہاتھ اٹھا لیں گے تو کہیں مجھے نہیں لگے سارے سنی آئے ہوئے ہیں. تو سنی بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں, سنی جوانوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں. توجہ ہے, سنی جوانوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں. شیعہ مسجدوں میں جا کے نماز, جی اسی کا خطرہ تھا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بس جتنا ہوا اتنا ہی رہنے دینا. ایک اور صلوات, بات بڑھے. سنی جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو شیعہ حضرات نے مسجدیں سنبھالی بھی ہیں نا, وہ شیعوں کی تو ہے نہیں, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. وہاں جا کے نماز پڑھو, ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں پڑھائی گئی ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھو, جیسے تمہیں سکھایا گیا ایسے ہی نماز. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. مگر مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمارے افسران, ہمارے زمینداران, ہمارے وڈیرگان, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے سیکرٹریز, ہمارے وزراء, ان میں سے کچھ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں اب ان سے ملوں گا وہ کہیں گے جی آپ نے ہمیں بھی لپیٹ دیا. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 4 سنی بھائیوں میں جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں. 1-2 شیعہ وزیر مجھے ملے ابھی, ایک نے کہا کہ مولانا یہ وہی ہے, ایک نے دوسرے کی طرف کہا یہ مولانا جو آپ کہتے ہیں نا یہ وہی ہے جو ہاتھ باندھ لیتا ہے. تو میں نے مسکرا کے کہا, میں نے کہا ایسا ہوا کہ کہنے لگا کہ کیا کروں مولانا, دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے. تو وہ میں نے ہاتھ باندھ لیے. تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب کھڑے نظر آئے, علی دل میں اترا ہوا نظر نہیں آیا. فخر سے کہیں کہ میں علی مولا کو مانتا ہوں, امام جعفر صادق کے فقہ کو مانتا ہوں, میں فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں. اگر ہمارے یہاں کے حیثیت والے لوگ, پیسے والے لوگ ہمت کریں نا تو ہمارے 100% نہیں 70% مسئلے حل ہو جائیں گے. 70% مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اگر ہمارے یہاں حیثیت والے لوگ, یعنی جن کے پاس پیسہ بھی ہے, جن کے پاس حیثیت اور شہرت, وہ اگر ڈرنا بند کر دیں. ممکن ہے کہ مولانا میں نہیں ڈرتا, تو بھائی کیا ہو رہا تھا پھر یہ؟ آپ اگر وہاں اظہار کر دیتے کہ آپ امام جعفری فقہ پر عمل کرتے ہیں, امام صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں, تو کیا ہوتا؟ بہت ہوتا تو آپ کو پوسٹنگ نہیں ملتی, بہت ہوتا تو یہ ہوتا کہ جی آپ کو گریڈ نہیں ملتا, آپ کو فلانی سہولت نہیں ملتی, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی. جبکہ سندھ میں تو ایسا ہے ہی نہیں, اور پنجاب میں بھی آنکھیں کھل رہی ہیں, اور سرحد میں بھی ہوش آ رہا ہے. اب پوری دنیا میں اہل بیت کا نام عام ہو رہا ہے, مستقبل اہل بیت والوں کا ہے. یہ جو ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے نا, یہ مسئلہ کسی موجودہ حکمران وفاقی حکومت کا نہیں ہے, یہ ان کا ہے جو وفاقی حکومت بناتے ہیں. وفاقی حکومت کوئی بھی آئے گی, پالیسی یہی رہے گی. اس خطے کے حالات بدلنے جا رہے ہیں, اور اس خطے کے حالات میں جو حالات بدلنے میں سر فہرست ہے, وہاں کی ریاست میں علی ولی اللہ کی اذان آتی ہے.
پریشانی اسی بات کی ہے. یہ جو پچھلے سال فلاں کراچی تیرے باپ کرنی ہے جو گالیاں دی، اور اس سال مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج یہ بھاولپور جاتا ہے، کل حیدرآباد جاتا ہے. تو میں ان کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. مستقبل اہل بیت والوں کا ہے، آئندہ علی والوں کا ہے. آج اچھے وقت میں خیمے میں آ جاؤ، کل مجبوران آنا پڑے گا. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد اللہ. بات میرٹ کی ہے، قابلیت کی ہے، اہلیت کی ہے. ویسے ہی چھوٹے دل والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، جو کھلے دماغ کا ہو، جو بڑے دل والا ہو، جو سب کے لیے دروازہ کھولے، جو پیار کی بات کرے اور محبت کی بات کرے، اس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، اور شیعہ بچوں سے کہوں گا سنیوں کو جا کر نیاز چاہو، کھانا پہنچاؤ. یہ کون سا ہنر ہے نیاز خود پرگائی خود؟ انہیں نیاز پہنچاؤ جن کے نیاز بنتی نہیں ہے. واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہو، دوبارہ لے کے جانا. واپس کر دیں تو تیسری دفعہ پھر لے کے جانا. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، چوتھی دفعہ ان کے یہاں سے نیاز آئے گی. اخلاق سے بہتر کوئی کام نہیں، اخلاق سے اچھی کوئی تبلیغ نہیں. انہیں کھلائیے، انہیں دیجیے. جی بات ہے، عقیقے کا کھانا کھا کے آئیں گے، ولیمے کا کھانا کھا کے آئیں گے، اور پوچھیں گے نا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ وہ جو عبدالستار بھائی کے بیٹے کا ولیمہ تھا، ایسے ہی نام لیا ہے، مجلس میں خطاب کر رہا ہوں. وہ عبدالستار بھائی کے بیٹے کا ولیمہ تھا، تو اس کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ولیمہ کھانا، دعوت ولیمہ. جی فرزند جو ہے وہ عبدالغفور ابن عبدالستار، اور ان کا ولیمہ کھا کے آئے. تو ولیمے کا کھانا کسی کے نام کا کھانا تھا. ولیمے کا کھانا کسی کے نام کا کھانا تھا جو آپ ہی جیسا تھا. عقیقے کا طہر کا کھانا کھا کے آ گئے. اچھا سنت تو ابا اماں کے لیے تھا، یہ کیوں کھا کے آئے کھانا؟ وہ عقیقے کا کھانا کھا کے آ گئے. اور وہ میں نے اسی لیے سندھی میں کہا تھا، کیونکہ اردو میں کہوں گا تو زیادہ قباحت آئے گی. تو وہ طہر کا کھانا کھا کے آ گئے. اچھا اس میں بھی نام لکھا ہوا ہے نا، اس بچے کا نام بتایا تھا کہ اس کے طہر کا کھانا ہے، اس کے جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے. نام رکھے ہوئے تھے کھانوں پر. اور جب ہم نے کہا حسین کی نیاز ہے، نیاز ہم نہیں کھاتے. جو حسین کی نیاز نہیں کھاتے وہ سارے کھانے کھاتے ہیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ سے. امام حسین کی نیاز کہیں گے نہیں، ہم غیر خدا کا کھانا نہیں کھاتے. ولیمے کا کھانا غیر خدا کا نہیں تھا. جی عقیقے کا کھانا غیر خدا کا نہیں تھا. بھائی غیر خدا کا کیسے ہو گیا؟ یا اللہ کے علاوہ کیسے ہم، یا اللہ کا کھانا ہے کیسے؟ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں نا مولا حسین کی نیاز، تو اسے کربلا کی طرف لٹا کے نہیں ذبح کرتے. اس کی گردن، اس کا چہرہ کربلا کی طرف کر کے یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے. ہم کعبے کی طرف لٹاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں. جب وہ حلال ہو جاتا ہے حسین کے صدقے میں کھاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سمجھانا پڑے گا نا، انہیں بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کو کہیں غلط فہمی ہے، یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، اس کے بعد ہم کھا رہے ہیں. توجہ، اللہ کو منوانا خوب آتا ہے. قربانی کا جانور سارے مسلمان ذبح کر کے کھاتے ہیں. وہ قربانی کا جانور قربان ہوا ہے حسین پہ. بھائی جائیے گا تھوڑا آگے. حضرت اسماعیل کی جگہ جو جانور قربان ہوا، جس کی یاد میں اب اربوں خربوں جانور قربان ہوتے ہیں،
اس جانور کو قربان کر کے اللہ نے کہا میں ایک بڑی قربانی لوں گا. اسے قربان کر دیا حسین کے نام پہ. تم نہیں کھاؤ حسین کے نام کی نیاز، پھر ہر سال قربانی کرو گے. اور جیسے قرآن سورہ صافات میں کہے گا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، یعنی اسے قربان کر دیا اس قربانی. تو یہ قربانی کا جانور خود حسین کا صدقہ ہے. ساری دنیا قربانی کا جانور ذبح کرتی ہے، صدقہ ہے حسین کا. اس لیے کہ اسے ابھی قربان کر دو، مجھے حسین کی قربانی دیکھنی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم، جو قرآن میں ذبح عظیم ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں مانیے ذبح عظیم آمد پسر، علی کا بیٹا ذبح عظیم کا مطلب حسین مولا.